اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے جو سب سے خاص نعمت ہے وہ اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد سے نواز کر جینے کا ایک مقصد دے دیتا ہے، زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ یہی ہے کہ آنے والے سال میں کس طریقے سے ہم ایک بہتر ماں بن سکتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی دوہری رائے ہے ہی نہیں کہ ماں ہر حال میں بہترین ہے۔ اگر ماں بہترین نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی محبت کے پیمائش کے لیے پیمانے کے طور پہ ماں کا انتخاب نہ کرتا۔ سوشل میڈیا سے ان ٹچ لوگوں نے آج کل ایک وائرل مووی کا وائرل ڈائلاگ ہے، سنا ہی ہوگا، سب سے بڑا یودھا ماں ہوتی ہے۔ تو ہم نے آنے والا سال 2025 ایک یودھا کی طرح گزارنا ہے۔ ہم نے جنگ لڑنی ہے اپنی ذات سے، معاشرے سے، ہر چیز سے، اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس آنے والے سال میں آپ کی سب سے پہلی ترجیح آپ کی اور آپ کی اولاد کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ ہونی چاہیے۔ اپنی ترجیحات کا رخ بدلیں، اپنی اور اپنی اولاد کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنائیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ پر کبھی کوئی کمپرومائز مت کریں، اور اس کے لیے آپ کو حدود قائم کرنی ہوں گی۔ ایک لمٹ ہو جس کو کراس کرنے کی کبھی کسی کو اجازت نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماں ایک یودھا ہے، تو اپنے دل کو مضبوط کریں، ان لوگوں اور ان عناصر کو اپنے آپ سے، اپنی اولاد دونوں سے دور کریں جو کہ منفی اثرات چھوڑتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ اپنی ذات اور دماغ میں موجود کیڑے انہیں آپ کی ذات اور شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنی ترجیحات کا مرکز بنائیں، ان کے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنائیں جس میں ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی ایموشنل ہیلتھ محفوظ رہے، وہ گرو کریں، گروم کریں۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ وے ٹو بی اے گڈ مدر، اے بیٹر مدر ان کمنگ ایئر از اسٹے انفارمڈ۔ آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک سیکیورٹی آفیسر کی طرح 24/7 ویجیلنٹ رہنا ہے۔ آپ نے ایک گڈریے کی زندگی گزارنی ہے جس نے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنی ہے، ہر چیز پر، ہر عمل پر نظر رکھنی ہے۔ اپنے بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا آپ کی بہترین اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اب یہ انفارمڈ رہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہر وقت آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے، ان کے کانفیڈنس کو خراب کر دینا ہے، آپ نے خود بھی انفارمڈ رہنا ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ انوینشنز اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو انفارمڈ رکھنا ہے۔ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی آنے والی نئی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہے، ورنہ دنیا کی جدت آپ کی اولاد کو جدید بنا دے گی اور آپ پسماندہ رہ جائیں گے۔ تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے سکلز کو، اپنے نالج کو ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ کرتے رہیں تاکہ آپ ایک بہترین ماں ثابت ہو سکیں۔ The third way to be a better mother in coming year is to foster open communication۔ آپ نے گھر میں ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں کوئی شخص دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے جھجکے نہیں، سوچے نہیں کہ کوئی مجھے جج کرے گا۔ آپ کے بچے آپ سے ہر بات شیئر کریں، پازیٹیو، نیگیٹو، سب کچھ آپ سے شیئر کریں تاکہ اگر ان کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ، کوئی خرابی ہونے والی ہو تو بروقت آپ آگاہ ہو سکیں، تاکہ آپ انہیں بتا سکیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور فیصلہ پھر ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ ایک کانفیڈنٹ انسان بنے۔ برائی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بہت کشش ہوتی ہے۔ اگر آپ اور آپ کی اولاد کے درمیان کمیونیکیشن کے دروازے کھلے ہوں گے تو آپ بآسانی جج کر سکیں گے، بآسانی جان سکیں گے کہ کب آپ کی اولاد کا کون سا قدم برائی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آپ کو روک تھام میں بھی آسانی ہوگی۔ تو مستقبل میں کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی سے آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بنائیں تاکہ گھر سے باہر کوئی برا دوست، کوئی بری صحبت ان کی زندگی، ان کے معاملات کو خراب نہ کر سکے۔ اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے۔
آپ کو بہت سی دفعہ اپنے لہجے، اپنے رویے اور اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ ان فیوچر آپ کا بچہ اس طریقے سے آپ سے شیئرنگ کرتے ہوئے گھبرائے نہ، جھجکے نہ۔ اس کے ساتھ دوستانہ ماحول بنانا پڑتا ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو، اس کو بلکہ یہ یقین آئے کہ میرے والدین، میری والدہ خاص طور پہ میری بہترین دوست ہیں، میں ان سے مشورہ کر سکتا ہوں، میں ان سے اپنی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی خوشی بآسانی شیئر کر سکتا ہوں۔ The fourth one is consistency۔ آپ نے کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ نے جو ایک روٹین بنائی، جو آپ نے ایک باؤنڈری سیٹ کی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس معاملے میں آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو حدود آپ نے قائم کی، جو آپ نے ایک ماحول بنایا، وہ ہفتے کے 4 دن تو رہا لیکن باقی 3 دن آپ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ مہینے کے 2 ہفتے یا 3 ہفتے تو رہا لیکن ایک ہفتے میں آپ اس روٹین اور ان باؤنڈریز کو قائم نہ رکھ سکی، تو یہ اس حد تک اثر انداز، اس حد تک پازیٹیو امپیکٹ نہیں لائے گا آپ کی لائف میں جس حد تک لانا چاہیے۔ سو کنسسٹنسی آپ نے اس آنے والے سال میں پریکٹس کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ ہر ماں ہر طریقے سے چھوٹے چھوٹے اقدامات کر رہی ہوتی ہے جو کہ ان کے بچوں کی زندگی کو، صحت کو، ان کے ہر طرح سے ان کی تربیت کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے۔ اس سال آپ نے ان اقدامات کو رواں رکھنا ہے، کنسسٹنٹ رکھنا ہے۔ آپ نے ہر درجہ کوشش کرنی ہے کہ وہ چیز 24/7 ہو، وہ چیز سال کے 365 دن پریکٹس ہو، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ ان میں عادتوں کے طور پہ داخل کر رہی ہیں اپنے بچوں کی شخصیت میں، وہ ان کی نیچر بن جائیں۔ گزشتہ سالوں میں وہ باتیں جو آپ اپنی اولاد کو کرنے کو کہتی رہی، اس سال آپ نے وہ چیزیں رول ماڈل کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتی رہی نماز قائم کرنے کی، تو اس سال نماز قائم کر کے انہیں دکھانی ہے تاکہ وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر، آپ ان کے سامنے زندہ مثال بنیں گی تو وہ اس کو دیکھ کر خود عمل درآمد کریں گے۔ So the next way to be a better mother in 2025 is to be a role model for your kids۔ اپنے بچوں کے لیے ایک عملی مثال بنیں، اپنے بچوں کو ایک مضبوط ایمان، ایک مضبوط کردار والا انسان بنائیں، انہیں احساس دلائیں کہ زلیخا تو بہت ہوں گی لیکن آپ نے یوسف بننا ہے۔ اپنے بچوں کی بہترین کردار سازی کے لیے اپنی ذات، اپنے کردار کو ایک بہترین نمونہ بنا کر ان کے سامنے پیش کریں، اور اس چیز میں صرف والدہ نہیں، والد نے بھی ایک بہترین کردار ادا کرنا ہے، تبھی ایک اچھا ماحول آپ کے بچے کو ایک اچھی شخصیت میں ڈھال سکے گا۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے شروع میں نے کہا کہ اگلے سال آپ نے ایک یودھا کی زندگی گزارنی ہے، ایک جنگجو بننا ہے، تو آپ نے اپنی ذات سے جنگ کرنی ہے، اپنے عیبوں، اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ اپنی اولاد کے سامنے ایک بہترین مثال ہوں۔ آنے والے کل میں جب کبھی آپ کے بچے نے کسی لیڈر، کسی آئیڈیل کو اپنا رول ماڈل کہنے کے بجائے کہا نا کہ مائی مدر از مائی رول ماڈل، تو وہ فخر، وہ جذبات جو ہیں آپ کی اس ساری محنت کا حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ آپ فخر سے اپنے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو بہت سی قربانیوں، بہت سے کمپرومائزز کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ The next one is self care۔ میرا یہ کہنا ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ موضوع سے ہٹ کے لگے، لیکن اس چیز کا آپ کی اولاد کی پرورش سے گہرا اثر ہے۔ جب آپ اپنی کیئر کریں گی، جب آپ صحت مند ہوں گے جسمانی طور پر، ایموشنلی، اور اسپیشلی میں جس چیز پہ بہت فوکس کرتی ہوں وہ ہے سائیکلوجیکلی، تبھی آپ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکیں گی۔ اس لیے آپ نے آنے والے سال میں ہر طریقے سے اپنی بہترین سیلف کیئر کرنی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اچھی ہیلتھ انجوائے کریں گی، اور سیکنڈلی آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیلف کیئر کی ہیبٹ ڈیولپ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا، آپ ایک بہترین ماں ثابت ہوں گی اور آپ کی اولاد ایک بہترین پرورش پائے گی۔
ماں کی گود کی تربیت، ماں کی گود کی پرورش ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ خرید نہیں سکتے، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ اپنی اس درسگاہ کے سلیبس پر توجہ دیں، اس کے کریکولم کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ آپ کی گود میں پرورش پانے والے اسکالر ولیوں کی سی عادتیں اپنائیں، ولیوں کا سا کردار اپنائیں۔ یقین جانیں، تاریخ گواہ ہے کہ ولی، اسکالرز، یہ لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ ماں کی گود، ماں کی پرورش ہی ان کو بہترین انسان بناتی ہے، ان کو مثالی انسان بناتی ہے جنہیں کہ تاریخ یاد رکھتی ہے۔ The next most important way to be a better mother in 2025 is to be organized۔ آپ آلریڈی بہت آرگنائزڈ ہوں گی، بہت منظم ہوں گی، لیکن اس چیز کو مزید آپ نے بہتر بنانا ہے، اپنے اسکل کو مزید گروم کرنا ہے۔ آرگنائز ہونا بہت سے طریقوں سے آپ کو ایک بہتر ماں بننے میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس میں سب سے اولین ہے ٹائم۔ جب آپ آرگنائزڈ ہوں گی تو آپ کے پاس ہر چیز کے لیے مناسب وقت ہوگا۔ ایک بیل کی طرح دن بھر آپ گھریلو کاموں میں جڑی نہیں رہیں گی۔ آپ کی اولاد کو جو سب سے زیادہ چیز چاہیے وہ آپ کی توجہ اور آپ کا وقت ہے۔ آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ اپنی اولاد کو وقت دے سکیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت ساری بروکن فیملیز نظر آئیں گی، بہت ساری تو ایسی جو ایک چھت کے نیچے تو رہ رہی ہیں لیکن جو ایک فیملی کا اصل معنی ہوتا ہے اس طرح سے نہیں جی رہے۔ ان سے وجہ پوچھی جائے تو وجہ یہی آئے گی سامنے کہ انہوں نے اولاد پر پیسہ تو انویسٹ کیا لیکن اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا۔ تو آپ نے ویل آرگنائزڈ ہونا ہے، اپنے ٹائم کو، اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے مینیج کرنا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں، ان سے ان کے مسئلے پوچھ کر مل کر ان کا حل نکال سکیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پسندیدہ کارٹون دیکھ سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی پسندیدہ کتاب پڑھ سکیں۔ تو یہ بہترین اگلے آنے والے سال کا تحفہ ہوگا جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بننا ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنی اولاد میں بھی انڈائریکٹلی ایک مینجمنٹ کی، آرگنائزیشن کی سکل جو ہے منتقل کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم ایک دفعہ فنگر ٹپس پہ دہرا دیتے ہیں۔ ہمارے وہ مقاصد جو ہم نے آنے والے سال میں حاصل کرنے ہیں، وہ طریقے جو اپنا کے ہم نے ایک بہتر ماں ثابت ہونا ہے، سب سے پہلے کہ آپ نے اور میں نے، ہم نے مل کے اپنی اور اپنے بچوں کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو ترجیح دینی ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ اور فزیکل ہیلتھ پر تو آلریڈی بچے کی برتھ سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز تو ساتھ ساتھ چلے گی۔ پھر آپ نے انفارمڈ رہنا ہے، بچوں پر نظر رکھنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے آپ کو نئے سکلز اور نئے نالج سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ آپ نے فوسٹر کرنا ہے اوپن کمیونیکیشن کو، آپ کے بچے آپ سے بات کریں، کھل کر بات کریں، کمیونیکیشن کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ نیکسٹ، کنسسٹنسی، وہ سب جو آپ ہمیشہ سے کر رہے تھے اس میں کنسسٹنٹ ہونا ہے۔ آپ نے کوئی چیٹ ڈے، آف ڈے نہیں کرنا۔ آپ نے جو روٹین ایک سیٹ کی ہے، جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں، آپ نے اس روٹین کو، ان باؤنڈریز کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، رواں رکھنا ہے۔ دی نیکسٹ ون، رول ماڈل، آپ نے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، آپ نے ان کا آئیڈیل بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ خصوصیات، وہ عادات جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی ذات میں پیدا کرنی ہے۔ دی نیکسٹ ون، مینجمنٹ، اپنے مینجمنٹ سکلز پہ بہت کام کرنا ہے، اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ، ورک لوڈ مینجمنٹ پہ، روٹین مینجمنٹ پہ، تاکہ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دے سکیں، آپ ان کو میکسیمم ٹائم دے سکیں تاکہ آپ اور آپ کے بچوں کے درمیان ایک اسٹرانگ بونڈنگ پیدا ہو۔ کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا، مجھے بھی ان تمام چیزوں پہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میری نیو ایئر ریزولوشن میں شامل ہیں، انہیں آپ بھی شامل کریں تاکہ ہم مل کر ایک بہترین ماں ہونے کی طرف جو ایک سفر شروع ہوا ہے اس میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔